محترم، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ان تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو حضرت انسان سے بڑی محبت ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے یہ بندے میری تابعداری کر کے میرے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر میری رضا کو حاصل کر کے میری نعمتوں والی جگہ جو جنت ہے اس کے مستحق بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ میرے یہ بندے میری نافرمانی کر کے، میرے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی کر کے میرے غضب کا مستحق بن جائیں، اور میرے غضب والی جو جگہ ہے جہنم اس کے مستحق بن جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے اندر، مختلف زمانے کے اندر مختلف احکامات بھیجے۔ کبھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کبھی کس کو بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت انسان ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر میری رضا کو حاصل کر کے میری نعمتوں والی جگہ جو جنت ہے اس کے مستحق بن جائیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اللہ کی رحمت ہر لمحہ، ہر گھڑی اس تلاش کے اندر ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے یہ بندے کوئی بہانہ تلاش کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے۔ مجھے جامعہ اشرفیہ لاہور کے سابق محتمم جو تھے حضرت مولانا عبید اللہ قاسمی نور اللہ مرقدہ، ان کا ایک ملفوظ ذہن میں آ گیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہا نہیں چاہتی، بہا کا مطلب بہت زیادہ، اللہ کی رحمت بہا نہیں چاہتی، وہ تو بہانا چاہتی ہے۔ ہمارے بس میں اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی بہانہ تلاش کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ پیاسے کتے کی پیاس کو بجھایا اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی تھی۔ تو ہمارے ذمے ہے بہانہ تلاش کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مظاہر میں سے ہے کہ کبھی اللہ نے ہمیں رمضان دیا، کبھی اللہ نے ہمیں قرآن دیا، کبھی اللہ نے ہمیں تراویح جیسی عظیم عبادت دی، کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آخری عشرے کی جو طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ان ساری چیزوں کے دینے کا پیچھے مقصد دیکھا جائے تو مقصد یہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بخشنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ انسان اپنی بخشش کا سامان تیار کر کے میری بارگاہ میں آ جائے۔ اب میں صرف روزے کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں کہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا مقام کیا ہوتا ہے، تو اس سوال کا جواب قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 183 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے ذمے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون کیوں فرض کیے گئے، آگے اللہ تعالیٰ اس کا مقصد ہی بیان کر رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی برکت کیا ہے کہ یہ انسان متقی بن جاتا ہے، انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، پرہیزگاری آ جاتی ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ اصل مقصد ہے روزہ رکھوانے کا کیا، کہ انسانوں کے اندر تقویٰ آ جائے۔ تو اس حوالے سے میرے نانا جان جامعہ اشرفیہ کے سابق نائب محتمم مولانا عبد الرحمن اشرفی نور اللہ مرقدہ نے اس آیت کی کمال کی تشریح کی، ایسے ایسے نکات بیان کیے کہ ہمارے لیے روزہ رکھنا ہی آسان کر دیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو حکم دینے کے دو انداز ہوتے ہیں۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ کسی کو حکم دیا جائے
سختی کے ساتھ حکم دیا جائے تو جب سختی کے ساتھ حکم دیں گے تو اگلے کا دل ہی نہیں کرتا کہ میں یہ کام کروں، اگر پیار کے ساتھ حکم دیں گے تو اگلے کا دل کرتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں۔ تو دو انداز ہیں، ایک حکم دینے کا سختی کے ساتھ، ایک پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا تو یہ حکم کس انداز کا ہے؟ تو اسی آیت کے اندر اگر غور کریں تو مولانا عبد الرحمن اشرفی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز سے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ روزہ رکھنا ہی ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو حکم دینے کی ابتدا کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو ایمان والوں کا جو ترجمہ مولانا عبد الرحمن اشرفی نور اللہ مرقدہ نے کیا وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مجھ سے محبت کرنے والو۔ آمنو کا ترجمہ کیا ہے کہ اے مجھ سے محبت کرنے والو۔ اب آپ کہیں گے کہ آمنو کا ترجمہ مجھ سے محبت کرنے والے عاشقوں کے ساتھ کس طرح کر لیا؟ تو اسی پارے کے 2 رکوع پہلے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی ذات سے پکی سچی محبت کرنے والے ہیں۔ ایک ہے محبت، ایک ہے سخت قسم کی محبت، اشد حبا للہ، بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ تو بہت زیادہ محبت جو ہے یہ عشق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان والے میری ذات کے عاشق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے عاشقوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کو اس کی محبوبہ یوں آ کر کہے کہ اے مجھ سے محبت کرنے والو، میں تمہیں ایک کام کہنے والی ہوں، میرا یہ کام کرو گے؟ تو آپ خود بتائیں کہ اگلے کا دل نہ بھی چاہے لیکن جب اس انداز سے اگلا کہتا ہے تو خود بخود بات ماننے کو دل کرتا ہے۔ تو اسی انداز سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے مجھ سے محبت کرنے والو، میں تمہیں ایک بات کہنے والا ہوں، اس پر عمل کرنا۔ وہ بات کون سی ہے؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے ذمے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب آدمی کو پتہ ہے کہ ایک کام میرے ذمے لگا دیا گیا ہے، میں نے کرنا ہی کرنا ہے، نہ کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ تو آدمی کیا کرتا ہے کہ ٹائم پہ ہی اس کام کو کر دیتا ہے تاکہ میں فارغ ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ روزہ تمہارے ذمے لگا دیا گیا ہے، تم جو مرضی کرو، روزہ تمہیں ہر لمحے رکھنا پڑے گا، ہر گھڑی ہر وقت رکھنا پڑے گا۔ تو اس انداز سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ آگے فرمایا کہ یہ صرف تمہارے اوپر فرض ہی نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلے والی امتوں میں بھی فرض ہے۔ مولانا عبد الرحمن اشرفی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ابا جی بانی جامع شفیع حضرت اقدس مفتی محمد حسن امرتسری نور اللہ مرقدہ ہاسپٹل کے لیے می ہاسپٹل میں تھے۔ تو وہاں پر ڈاکٹر حضرات آئے ان کو دوا دینے کے لیے، وہ دوا بڑی کڑوی تھی، حضرت کی طبیعت اسے لینے پہ تیار نہیں تھی۔ تو ڈاکٹر حضرات نے کہا کہ حضرت کچھ لمحے پہلے ہم نے ایک خاتون کو یہ دوائی دی، اس نے تو بڑی آسانی سے لے لی، خاتون نے بڑی آسانی سے لے لی۔ تو حضرت مفتی محمد حسن امرتسری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جب ڈاکٹر نے اس انداز سے بات کی کہ عورت نے بڑی آسانی سے لے لی تو میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑا، میری غیرت نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ ایک عورت ذات جو کمزور بھی ہے مجھ سے، اس نے بڑی آسانی سے جب یہ دوا لے لی تو میں تو مرد بھی ہوں، اسے طاقتور بھی ہوں، تو مجھے کس چیز کی جھجک ہو رہی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ڈاکٹر حضرات نے اس انداز سے مجھے کہا تو دوائی لینی میرے لیے آسان ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی انداز سے کہہ رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ، یہ صرف روزے تم پر فرض نہیں، تم سے پہلے والی امتوں میں بھی فرض ہے۔ اب یہ امت جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو ساری امتوں سے اعلیٰ، مرتبے کے اعتبار سے ساری امتوں کی سردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ادنا لوگوں نے یہ کام کیا، تم تو ان سے اعلیٰ ہو، مرتبے کے لحاظ سے بھی ان سے اعلیٰ ہو، تمہیں تو بدرجہ اولیٰ یہ کام کرنا چاہیے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، جب تم روزہ رکھو گے تو تم متقی بن جاؤ گے۔ تو متقی کون ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ متقی وہ ہیں کہ جن سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے۔ اب یہ اس تسلسل پر ذرا غور تو کریں کہ جب روزہ رکھنے کا حکم دینے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا انداز اختیار کیا کہ اے مجھ سے محبت کرنے والوں روزہ رکھو۔ تو جب روزہ رکھوا لیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب تم میرے عاشق نہیں بلکہ میں تمہارا عاشق بن گیا، تم میرے محبوب بن گئے۔
تو روزہ رکھنے کی برکت کیا ہے کہ انسان کی ذات سے اللہ کی ذات محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور تسلی دی کہ ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دنوں کی تو بات ہے یہ روزہ رکھنا، کون سا پورا سال روزہ رکھنا ہے، یعنی 12 مہینے کے اندر ایک مہینہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں کہ جن میں تم نے یہ عبادت کرنی ہے۔ یعنی اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ روزہ رکھنا ہی ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ تو یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزے سے انسان کو جوڑ کے رکھا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن سے بھی جوڑ کے رکھا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے قرآن سے جڑنے کی مختلف صورتیں، کہ بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، یا تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھتا ہے، تو کئی شکلیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بندہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ کے رکھتا ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن مجید یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسانوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ کیا سفارش کریں گے؟ روزہ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، اس کو میں نے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا تھا، آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما کر اس کو جنت میں بھیجیں۔ قرآن سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اس کو میں نے رات کو سونے سے جگا کے رکھا، اس کو میں نے سونے نہیں دیا، یہ میری وجہ سے رات کو جاگتا رہا، قیام کرتا رہا، تراویح پڑھتا رہا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، تو میری وجہ سے اس کی سفارش قبول کرے اور اسے جنت میں بھیج دے۔ تو آگے حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اسے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم دونوں کی سفارش میں نے قبول کر لی اور اس سفارش کرنے والے کے حق میں میں نے ان کو جنت میں بھیج دیا۔ یعنی قرآن اور روزے کی سفارش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب یاد رکھیں اسی طرح رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے لیلۃ القدر، اور یہ ایسی رات ہے جو بڑی عظیم الشان ہے، مرتبہ کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ عظیم ہے، اتنی عظمتوں والی رات ہے کہ خود اندازہ لگائیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی شان کو بیان کرنے پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے پوری صورت ہی اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے نازل کر دی۔ سورۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رات کی شان کو بیان کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب اس روایت کا یہ جو آیت ہے، صورت ہے، اس کا میں شان وروز ذکر کر دوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کو پہلی امتوں کی عمریں بیان کر رہے تھے، پہلے نبیوں کی عمریں بیان کر رہے تھے کہ ایک ایک بندے کی عمریں ہزار ہزار سال ہوا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں تو 100 سال گزارنا بڑا مشکل ہے، جو پہلے امتیں تھیں ان کی عمریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک ایک بندے کی ہزار ہزار سال عمریں تھیں۔ تو بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ جو روایتوں کے اندر یہ عمریں بیان کی گئی کیا یہ روایتیں درست ہیں؟ تو یاد رکھیں ساری روایتوں کو ایک جگہ پر کر دیں، قرآن مجید کی ایک آیت کو ایک جگہ پہ کر دیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، انہوں نے اس قوم میں 1000 سال گزارے، الا 50 عاما، مگر 50 سال کم، یعنی 950 سال انہوں نے اپنی قوم میں گزارے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ 950 سال نبوت والی زندگی ہے، اصل زندگی اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اگر 950 سال ہو تو 1000 سال بن جاتی ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمریں بیان کی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی امت کی عمریں بیان کی، تو ظاہر سی بات ہے میرے ذہن میں بھی آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال آتا ہے، وہی سوال صحابہ کے ذہنوں میں بھی آیا۔ صحابہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح اگر ہے تو پھر ہم جتنی مرضی عبادتیں کر لیں پہلی امتوں والوں کے ثواب کے برابر ہم ثواب نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے کہ ان کی عمریں اتنی زیادہ، ہم جتنی مرضی عبادتیں کر لیں ان کے ثواب کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو صحابہ کا یہ سوال کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر اتار دی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی
طاق راتوں میں ایک رات تمہیں ایسے دوں گا کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے کو 12 پر کیلکولیٹ کریں، تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 83 سال 4 مہینے۔ یعنی اگر کسی نے لیلۃ القدر کو پا لیا، اس میں عبادت کی، تو ایک رات کی عبادت پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب دے رہے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے کا اللہ تعالیٰ ثواب دے رہے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ اگر یہ بات ابھی ہمیں پتہ لگی ہے، 30 سال کی عمر میں پتہ لگی، 40 سال کی عمر میں پتہ لگی، 50 سال کی عمر میں جا کے پتہ لگی، تو اس کے بعد سے جتنے بھی رمضان آئیں گے، ان رمضان کے جو آخری عشرہ ہے ان میں جو طاق راتیں ہیں ان میں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، تو یقین مانے آپ کا اجر و ثواب پہلی امتوں کے ثواب سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کی امتوں کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اب یاد رکھیں، بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر کون سے کام کرنے چاہیے، تو یاد رکھیں کہ جتنی بھی عبادت کر سکیں وہ کریں، دعائیں مانگ سکیں مانگیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3-4 دعائیں ایسی ہیں وہ لازمی مانگیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اے اللہ اس رات کو آپ نے رزق کا فیصلہ فرمانا ہے، اس رات کو آپ نے رزق کا فیصلہ فرمانا ہے، تو ہمارے لیے حلال روزی کو توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم حلال روزی کو کمائیں۔ دوسری دعا کیا ہے کہ اے اللہ اس رات میں آپ نے زندگیوں کا فیصلہ کر دینا ہے، اگر اس رات میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آنے والے سال میں ہمیں زندہ رکھنا ہے، ہمیں زندوں میں شامل کرنا ہے، تو اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندگی رکھیے، ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما دیجیے۔ اور اگر آپ نے ہمارا شمار ان لوگوں میں کیا کہ جو اس سال میں وفات پا جائیں گے، یعنی جو مر جائیں گے، ان لوگوں میں آپ نے شمار کیا، تو اے اللہ موت سے پہلے ہمیں توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے، اور مرنے کے وقت اے اللہ ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت بھی عطا فرما دیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک دعا لازمی مانگے کہ جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بھی طے فرمائیں گے کہ کون سا بندہ شقی ام سعید، کہ کون سا بندہ نیک بخت ہے، کون سا بندہ بدبخت ہے، یعنی کس کا نصیب اچھا ہے، کس کا نصیب برا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، اپنے لیے دعائیں مانگے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگے، اپنی بچیوں کے لیے دعائیں مانگے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگے کہ اے اللہ ہمارا نصیب اچھا کر دیجیے، ہمارا نصیب اچھا کر دیجیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر اکیلے مانگ رہے ہیں تو فاعف عنی، اگر سب کے لیے مانگ رہے ہیں تو فاعف عنا۔ مطلب کیا ہے کہ اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں اور آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ مجھے بھی معاف فرما دیں۔ تو یہ دعا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ تو جب سرکار سکھا رہے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، تو اسی لیے اس دعا کو بھی خوب اہتمام کے ساتھ مانگا کریں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک بات ذکر کر دوں کہ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی کہ ایمان والے جو رحمان کے بندے ہیں، رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو پوری رات گزار دیتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے میں رہتے ہوئے اور قیام کی حالت میں۔ اب آپ کے ذہن میں بھی میرے ذہن میں بھی یہ خیال آئے گا کہ ساری کی ساری رات ہم کیسے عبادت کریں، ہم نے سونا بھی ہوتا ہے، صبح جاگ کر ہم نے نوکری پہ بھی جانا ہے، ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے، تو ساری رات تو عبادت نہیں کر سکتے۔ تو میں ایک روایت جامع ترمذی کی ایک روایت بیان کر دوں کہ اگر یہ روایت ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ طاق راتوں میں آپ عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر میں پوری رات جاگنے کا ثواب دے دیں گے۔ وہ روایت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا
تو گویا وہ ایسا ہے جیسا اس نے پوری رات قیام کیا، پوری رات عبادت کی، پوری رات سجدے کے اندر گزار دی۔ یعنی عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو پوری رات اللہ تعالیٰ ثواب ہی ثواب عطا فرما دیں گے۔ اب یاد رکھیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ تو جماعت کی نماز نہیں پڑھتی تو وہ تو اس فضیلت سے محروم رہ گئی۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی محروم نہیں رہا، ان کے ذمے تو جماعت سے نماز پڑھنا ہے ہی نہیں۔ وہ گھر کے اندر تنہا تنہا نماز پڑھیں گی، عشاء کی نماز پڑھیں گی، فجر کی نماز پڑھیں گی تو یہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ انہیں بھی عطا فرما دیں گے۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہاں سے جائیں اور کہیں کہ اب تو لیلۃ القدر میں پوری رات جاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مولوی صاحب نے مسئلہ بتا دیا، شارٹ کٹ بتا دیا، صرف عشاء کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے تو گویا پوری رات عبادت کا ثواب مل گیا، تو پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا جواب میں دیتا چلوں کہ بخاری شریف کی روایت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اسے تہائی قرآن کا ثواب ملے گا، جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو گویا اسے پورا قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو اب یہ مطلب کسی نے بھی بیان نہیں کیا کہ گویا پورے قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لو تو ثواب مل جائے گا، یہ مطلب کسی نے بھی بیان نہیں کیا۔ تو یاد رکھیں، ایک ثواب ہے حقیقت والا، ایک ثواب ہے فضیلت والا۔ حقیقت والا ثواب تب ملے گا کہ جب پوری رات جاگ کر عبادت کریں گے، فضیلت والا ثواب تب ملے گا کہ جب عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو فضیلت والا ثواب مل جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ حقیقت والا ثواب بھی، جس قدر ہمت ہو کوشش کریں حقیقت والا ثواب بھی حاصل کرنے کی اور فضیلت والا ثواب بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں مثال سے حقیقت اور فضیلت کو بیان کر دوں کہ جب کوئی ملنے والا آتا ہے نا، جب بندہ اپنے بیٹے کا تعارف کرواتا ہے نا تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اگر کوئی بھانجا ہو، بھتیجا ہو ساتھ میں، اس سے بھی بیٹے والی محبت ہو تو کیا کہتا ہے، یہ میرے بیٹے جیسا ہے، یہ میرے بیٹے جیسا ہے۔ تو بیٹا ہونا الگ ہے، بیٹے جیسا ہونا الگ ہے۔ تو اسی طرح جو فرق بیٹے ہونے میں اور بیٹے جیسے ہونے میں ہے، وہی فرق حقیقی ثواب میں اور وہی فرق فضیلت والے ثواب میں ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ حقیقت والا ثواب بھی حاصل کریں، فضیلت والا بھی ثواب بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ جو آخری عشرہ عتق من النار، جہنم کی آگ سے نجات کا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس عشرے کے اندر جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیجیے۔ سبحان